المصطفى. أما بعد قال تعالى فاذكروني أذكركم وقال ولذكر الله أكبر. صدق اللہ العظیم. حضرات اکابر، معزز حاضرین، پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے مختلف عبادتیں عطا فرمائی ہے. نماز، روزہ، حج، صدقہ و خیرات، یہ سب اسی کی شکلیں ہیں. لیکن ان تمام عبادتوں کے ساتھ ہمیں ایک اہم عبادت ذکر کی شکل میں عطا فرمائی ہے، جو عبادتوں میں سب سے آسان ہونے کے باوجود سب سے اہم عبادت ہے. جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. حضرات، آج ہمارا نام کسی بڑی مجلس میں آ جائے یا کوئی سرکاری آدمی کسی مجمع میں ہمارا تذکرہ کرے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. ہم اپنی خوش نصیبی پر پھولے نہیں سماتے، لیکن یہ کیا خوش نصیبی ہے جو ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی. اصل خوش نصیبی اور فخر کی بات تو یہ ہے ہمارا تذکرہ اس مجلس میں آئے جہاں معصوم فرشتے بیٹھے ہوئے ہو اور ذکر کرنے والا کوئی اور نہیں بس خود اللہ ہو. بھلا اس سے بڑی شہادت کی بات کیا ہو سکتی ہے. ارشاد ربانی ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضرات گرامی، ذکر کے اتنے فائدے ہیں جنہیں چند لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے 100 سے بھی زیادہ فائدے لکھے ہیں، جن میں سے چند ایک آپ بھی سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے، اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فقر و غم کو دور کرتا ہے، قلب میں فرح پیدا کرتا ہے، بدن اور دل کو قوت بخشتا ہے، چہرہ اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو کھینچتا ہے. ذکر کرنے والے کو ایک روح عطا کیا جاتا ہے، تلاوت کا لباس پہنایا جاتا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. ذکر اللہ کے قرب کا سبب ہے، اللہ کی معرفت کا دروازہ ہے، اللہ کا خوف اور حفظ نصیب ہوتا ہے. ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے. ذکر اللہ کی برکت سے زبان لغویات سے محفوظ رہتی ہے، چغل خوری، جھوٹ، بدگوئی اور غیبت سے زبان کی حفاظت ہوتی ہے. ذکر کی مجلس فرشتوں کی مجلس جیسی ہوتی ہے. ذکر کی برکت سے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. ذکر کی کثرت سے دوسرے نیکیوں کو توفیق ہوتی ہے. ذکر کی وجہ سے اور عبادتوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. ذکر قیامت کے لیے حسرت و افسوس سے بچنے کا ذریعہ ہے. ذکر آسان ہونے کے باوجود تمام عبادتوں سے افضل ہے. ذکر کی پابندی کرنے والا جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوگا. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، تو نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلا دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جتنا میرا ذکر کرو گے اتنا ہی زیادہ شکر ادا کر سکو گے. تم اپنی زبان کو میرے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رکھا کرو. محترم حضرات، ذکر اللہ کے اتنے فضائل معلوم ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد کو اپنے دل کا قرار بنائیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں کسی طرح کا کوئی حسرت و افسوس نہ اٹھانی پڑے. رشک کرتا ہے فن یقین نبی پر اثر جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے.